امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہاما کے پہاڑ پر تھے۔ اچانک ایک بوڑھیا ہاتھ میں عصا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی اور اسلام اور سلام عرض کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی تھی۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام ہاما ہے، بیٹا ہوں میں وہیم کا، بیٹا ہوں لاکیس کا، اور لاکیس بیٹا ہے ابلیس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا ابلیس کے درمیان صرف 2 پوچھتے ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا و غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا وہ اپنی خواہش اقربا سے بدسلوکی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیں، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کے بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت حود علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا، اور یہ بھی آرزو ہے کہ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے بھی کلام اللہ تعلیم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اخلاص اور معوذتین اور اذا الشمس تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ ہاما، جس وقت تمہیں کوئی احتجاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصال فرمایا لیکن ہاما کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے ہاما اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ تو سبق ہمیں یہ حاصل ہوا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ثقلین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہیں، اور آپ کی بارگاہ عالیہ میں جن انس مرد ہیں، یعنی جن انس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور یہ ابلیس کا پوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور مشرف اسلام ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ورا الورا ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کی، ہر مخلوق کی بادشاہی عطا فرمائی۔ جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانتے تھے، اور ابلیس کے پوتے نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر ایمان لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو عزیزان کرم، ہمیں وہ نبی عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس کی صرف تعظیم کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جب ابلیس کے پوتے پر اتنی کرم نوازی کر سکتے ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ضرور کریم آقا ہم پر نگاہ کرم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کریم آقا کرم نوازیاں فرمائیں گی۔ پر از خدا خواہم توفیق ادب بے ادب محروم ماندہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور بے ادب اللہ کے لطف کرم سے محروم رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آخر میں یہی عرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ٹک ٹاک پر بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے اس کو بھی فالو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی حکایات آپ کے لیے ہم لاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
جھوٹی حکایات سے جان چھڑانے کے لیے یہ سچی حکایات ہم دیں گے، تاکہ یہ سن کر ہمارا ایمان بھی تازہ ہو، ہمیں اسلام کے بارے میں معلوم ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لگن جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔